جب یہ جملے جناب سلمان فارسی نے سنے تو ایک مرتبہ آ کر اطلاع دی مولانا متقیان کو اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، جو منافق تھا اس نے کہا کہ تو علی کی مدح سرائی کر رہا ہے جبکہ انہوں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. تو کہا کہ میں کیسے مدح سرائی نہ کروں جبکہ انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں تو حق اور سچ کو قائم کرنے کے لیے کاٹے. وَخَلِّصْنِي مِنَ النَّارِ، اور انہوں نے مجھے آتش جہنم سے بچا دیا. جب یہ تعریفی کلمات سنے تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ اسے واپس بلاؤ. اس چاہنے والے کو واپس بلایا گیا. علی بن ابی طالب نے دوبارہ سے اسے کچھ باتیں معلوم کی. باتیں معلوم کرنے کے بعد ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. 2 رکعتی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کے دعا کی. اس کے ہاتھوں پر جو کٹ چکے تھے ایک کپڑا رکھا گیا اور اس کے بعد جب دعائیہ کلمات ختم ہوئے اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو وہ انگلیاں جو اب تک کٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی اور ایسی جڑی کہ اس سے پہلے اتنی صحت نہیں تھی جتنی اس کے بعد آ گئی. گویا کہنا یہ چاہ رہے ہوں کہ چوری کرنا صحیح ہے، اس کی سزا ہاتھوں کو کاٹنا ہوتا ہے، لیکن محبت اسلام اور محبت علی ابن ابی طالب ہو تو اس کے ہاتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل. اور جو سزائیں آپ کو زمین پہ مل جاتی ہیں، یہ حضرت کی بات میں اشارہ تھا اور اس پہ ہم ایک پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ میرے اللہ کا سسٹم اتنا سیدھا ہے کہ جو جس چیز کی سزا مل گئی پھر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو یہ کیا دیکھیں اللہ کا ایک خوبصورت نظام ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور میں نے جب یہ سنا بھی اپنے پروگرام پہ تو میں رشک کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کا نظام کتنا سیدھا ہے کہ آپ نے قتل کیا خدا نخواستہ اور اس قتل کی سزا آپ کو باقاعدہ مل گئی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں.